Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum, students of class 5th. Hope you will be fine. Today we are going to read and understand the next para of this chapter number 1, the world in a wall. So we will start from here. Now I insist to this day. اور اب میں نے اس دن کا اصرار کیا، اس دن کے لیے اصرار کیا، مطلب اس دن کی خواہش ظاہر کی دیٹ دا فیمیل اسکورپین مین نو ہارم، کہ وہ جو مادہ بچھو ہے وہ ابھی ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اس دن کا اصرار کیا، ٹھیک ہے، کہ میں اس دن کا ابھی جو ہے وہ دن میرے لیے اچھا دن ہوگا جب جو مادہ اسکورپین بچھو جو ہے وہ ہمیں نقصان نہیں دے گا۔ شی واز نروس اینڈ اے لٹل انوائڈ ایٹ بینگ شٹ اپ ان اے میچ باکس فار سو لانگ، وہ بہت ڈرا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور جھنجھلا رہا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو ہے ایک ماچس کی ڈبی، چھوٹی سی ماچس کی ڈبی میں بہت ٹائم تک اس میں قید تھا، اس میں اس کو اسٹرک کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کے اندر اس کو قید کیا ہوا تھا۔ مطلب کہ جھنجھلانا یہ ہے کہ جھنجھلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت جو ہے اپنے آپ کو ڈرا ہوا محسوس کر رہا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ جھنجھلانا مطلب تنگ ہو گیا تھا کہ ایک چھوٹے سے ڈبے میں وہ ادھر ادھر حرکت نہیں کر سکتا تھا، تو جھنجھلانا اور نروس کا مطلب یہ ہے وہ زیادہ تنگ ہو چکا تھا، بیزار آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اینڈ سو شی سیزڈ فرسٹ اپرچونیٹی ٹو اسکیپ، تو اس نے پہلا ہی موقع تلاش کیا کہ وہ وہاں سے فرار ہو جائے، اسکیپ فرار ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو فرار وہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ سیزڈ بغیر اجازت کے، ٹھیک ہے، تو وہ ابھی سے کسی سے اجازت نہیں لے گا کہ یار مجھے اجازت دو اور میں یہاں سے فرار ہو جاؤں۔ اپرچونیٹی، موقع تلاش کیا، اسکیپ فرار ہونے کا، ٹھیک ہے، سیزڈ، تو وہ کسی سے اجازت نہیں لینا چاہتی تھی، ٹھیک ہے، وہ جو مادہ بچھو تھی اس کا یہ خیال تھا کہ میں یہاں سے بغیر کسی کو بتائے یہاں سے فرار ہو جاؤں۔ شی پلڈ ہر سیلف آؤٹ آف دا باکس، اس نے اپنے آپ کو اس ماچس کی ڈبی سے باہر کی طرف کھینچنا شروع کیا، ٹھیک ہے، وتھ گریٹ ریپیڈیٹی، بہت ہی زور آزمائی کے ساتھ۔ ریپیڈیٹی مینس کا مطلب ہے بہت ہی جلد انداز میں، بہت ہی زور کے انداز سے۔ جلدی سے کوئی کام کرتے ہیں تو آپ جلدی سے جب کوئی کام کرتے ہیں تو آپ میں اس میں کیا کرتے ہیں، اس میں آپ کی زور آزمائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، زور کے انداز سے۔ ریپیڈیٹی مینس زور سے، جلدی سے۔ ہر بیبیز کلنگنگ آن ڈسپریٹلی، اس کے جو بچے تھے اس کے اوپر جو چمٹے ہوئے تھے، کلنگنگ کا مطلب چمٹنا، وہ بکھر گئے، ٹھیک ہے، ادھر ادھر بکھر گئے۔ اینڈ اسکٹڈ آن ٹو دا بیک آف لیریز ہینڈ، اور کیا ہو گئے، وہ جب بکھر گئے تو وہ بھی فرار ہو گئے، اور لیری جو تھا اس کے ہاتھ کے پیچھے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اس نے جب مادہ بچھو نے جلدی سے فرار ہونے کی کوشش کی تو اس کے بچے جو چمٹے ہوئے تھے وہ بکھر گئے اور لیری کے جو ہاتھ کے پیچھے فرار ہو گئے۔ دے آر ناٹ کوائٹ سرٹن واٹ ٹو ڈو نیکسٹ، اب جو ہے مادہ بچھو تھا وہ سوچ رہا تھا خاموشی سے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، اگلا نیکسٹ قدم کیا کرنا چاہیے۔ شی پاسڈ، وہ رک گئی۔ ہر اسٹنگ کروڈ اپ ایٹ دا ریڈی، اپنے ڈنگ کو، وہ جو اس کی جو ٹیل ہے اس میں جو ڈنگ ہے اس کو موڑا اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کا جو ڈنگ ہے اس کو موڑا، ٹھیک ہے، اور حملہ کرنے کے لیے ریڈی ہو گئی۔ لیری فیلنگ دا موومنٹ آف ہر کلاس، لیری جو ہے اس کے پنجوں کی حرکت کو نوٹ کر رہا تھا، محسوس کر رہا تھا۔ گلینس ڈاؤن ٹو سی وٹ اٹ واز، جلدی سے نیچے کی طرف دیکھا کہ یہ کیا ہے، جلدی سے نیچے کی طرف دیکھا لیری نے کہ یہ کیا تھا۔ اینڈ فرام دیٹ مومنٹ تھنگز گاٹ انکریزنگلی کنفیوزڈ، اور اسی دوران، اسی لمحے چیزیں جو ہے کنفیوز ہوتی گئی، مطلب کہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جو نہ سمجھ ہونے والی چیزیں تھیں وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جیسے کہ فار ایگزامپل ایک سوال ہوتا ہے،
میں اس پہ سمجھتا نہیں ہوں، اور وہ سوال بڑھتا جاتا ہے اور میری سمجھ میں نہیں آتا جاتا، اور اس کا جواب بڑھتا جاتا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آیا۔ تو لیری کیا تھا، لیری کو وہ لمحات جو تھے جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، وہ لمحات بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ He uttered a roar of fright that brought Roger out from beneath the table. ٹھیک ہے، اس نے ڈر سے انتہائی دھاڑنا شروع کر دیا، اور جو brought Roger out from beneath the table، اور جو میز کے نیچے جو چیزیں چلی گئی تھیں ان کے اوپر جو ہے یہ کیا کر رہا تھا، ڈر سے ان پر دھاڑ رہا تھا۔ اٹل انتہائی، روار دھاڑنا، فرائٹ ڈر کی وجہ سے وہ انتہائی طور پر دھاڑنے لگا، ایسے کرنے لگا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہم آواز کرتے ہیں نا جب ڈر سے کوئی زہریلی چیز دیکھ لیں تو ایسے کہتے ہیں، ڈر ایسا ہمارے اندر شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا تھا، ٹیبل کے نیچے، کیونکہ وہ ماچس کی ڈبی سے گر گئی تھی، ٹھیک ہے، اور جو ہے ٹیبل کے جو ہے نیچے چلی گئی تھی، بارکنگ وائلڈلی، اور بارکنگ وائلڈلی مطلب کہ بارکنگ وائلڈلی جنگلی جانوروں کی طرح آوازیں نکالنے لگی۔ with a flick of his hand، اس نے کیا کیا، اپنے ہاتھ سے ان کو مارنے کی کوشش کی۔ he sent the unfortunate scorpion flying down the table، اس نے بدنصیبی سے، بدقسمتی سے جو ہے اس بچھو کو میز کے نیچے گرا دیا، ٹھیک ہے، میز کے نیچے دے گیا۔ and she landed midway between Margot and Leslie، اور وہ جو مادہ بچھو تھا وہ کیا تھا، وہ مارگو اور لیسلی کے درمیان میں آ گیا۔ scattering babies like confetti as she thumbed on the cloth، اور اس کے جو بچے تھے وہ بکھر گئے، اور کیا ہوا، چھوٹے ٹکڑوں کی طرح، کانفیٹی چھوٹے ٹکڑوں کی طرح بکھر گئے اور مضبوطی سے، سختی سے کپڑوں پر چلے گئے۔ اور اس نے کیا کیا، جب اس کے جو بچے تھے، اسکیٹرنگ بیبیز، اس کے بچے بکھر گئے چھوٹے ٹکڑوں کی طرح، اور اس طرح اس نے کیا کیا، وہ کپڑوں کے اوپر چمٹ گئی سختی سے اور مضبوطی سے، کسی ایک کپڑے پر وہ جا کر چمٹ گئی، ٹھیک ہے۔ So today we have discussed 2 paragraphs with translation. This translation, Urdu translation, is just a little bit difficult, but when you people will be learning, when you people will be reading the English translation and Urdu translation, then it will be fixing your mind, it will be in your mind, because reading always regularly, what will happen, the things will be in your mind. So dear students, try to understand the things, try to learn the things, because I know that the course is lengthy and the meanings, the Urdu meanings of these English words are difficult. But what will happen if you will learn regularly, if you will read regularly, then each and everything will be clear to us. Okay? So see you in the next video. We will meet soon. Take care. Allah Hafiz.